اور ذرا تھوڑا سا غور کرو، تم کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے، اے عقل کے اندھو، اے گدھے کے بچوں، تم نے اللہ کو اپنا رب بنایا ہوا یا ان ملاٹوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے؟ ایک طرف اللہ کی بات ہے، دوسری طرف تمہارے ملاٹوں کی بات ہے، تم کس کی بات کو کس کے اوپر ترجیح دے رہے ہو؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ سورہ زمر اٹھا کے دیکھو، سورہ زمر اٹھا کے دیکھو، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے ہدایت کے نام پر، حق کے نام پر، دین کے نام پر، تو ہر ایک کی سنو، جہاں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے اسے سنو، ہم نے تمہیں کان اس لیے دیے ہیں۔ پھر صرف سننا نہیں بلکہ اس سے سمجھو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی ایسے حق کے دعوے دار ہیں ان میں سے جو آسن ثابت ہو جائے ٹاپ پر، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، باقی کسی کی اطاعت و اتباع نہیں کرنی۔ یہ ہے رب کا حکم۔ پورا قرآن ہے، پورے قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے تمہیں کان دیے، کیوں دیے؟ اس لیے تاکہ تم سنو۔ ہم نے کانوں کے آگے کوئی پردہ لگایا، کوئی فلٹر لگایا؟ نہیں نہ لگایا۔ آزاد خلق کیے نہیں کیے، ہر طرح کی آواز تمہیں کان سناتے ہیں، ہم نے ایسے خلق کیے۔ لہٰذا کہیں سے کوئی بھی آواز آئے تو تم نے اپنے کان بند نہیں کر لینا، بلکہ اسے سننا ہے، صرف سننا بھی نہیں، اسے سمجھنا ہے۔ صرف سننے کی صلاحیت نہیں دی بلکہ سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اس طرح اگر تمہیں کچھ دکھایا جائے تو آنکھیں بند نہیں کر لینی، اسے دیکھنا ہے، صرف دیکھنا نہیں بلکہ پھر اسے سمجھنا ہے، کیونکہ سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ تم سمجھ نہیں لیتے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب رب یہ حکم دے رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے ملاٹے آپ کو کہتے ہیں نا احمد عیسیٰ کی بات نہیں سننی، اس کی بات نہیں سننی، اس کی طرف رخ نہیں کرنا، جو یہ دکھا رہا ہے نہیں دیکھنا، تو کس کی مان رہے ہو؟ اور رب بنانا کسے کہتے ہیں؟ کس کو تم لوگوں نے رب بنایا ہوا ہے؟ یہ جتنے بھی پھکی فروش ہیں، یہ جتنے بھی ملاٹے ہیں، یہ جتنے بھی ڈاکٹر اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں اور داری اٹھائی ہوئی ہے، جتنے بھی اپنے ناموں کے ساتھ انجینئر لکھتے ہیں اور دین کی ٹھیکیداری اٹھائی ہوئی ہے، یا جو بھی اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں، ایڈوکیٹ لکھتے ہیں، یا جو بھی لکھتے ہیں، کیا تم لوگوں نے انہیں اپنا رب نہیں بنایا ہوا؟ کیا تم لوگ وہی نہیں کر رہے جو یہ کہتے ہیں؟ اے عقل کے اندھو، تھوڑا سا تو غور کرو، اور تھوڑا سا تو غور کرو، کیوں نہیں غور کرتے؟ زبان سے کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے، اور گدھے کے بچوں تم جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، تم اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ کسی کو کوئی مرزا اچھا لگتا ہے، وہ کسی مرزے کے پیچھے چلتا ہے۔ کسی کو کوئی ڈاکٹر اچھا لگتا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پیچھے چلتا ہے۔ کسی کو کوئی ایڈوکیٹ اچھا لگتا ہے، وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ کسی کو کوئی شیخ اچھا لگتا ہے، وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ کسی کو کوئی، یعنی کہ جتنے بھی القابات ساتھ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جتنے بھی ملاٹے ہیں، داڑھی والے ہوں یا بغیر داڑھی والے ہوں، لانگ والے ہوں یا شارٹ والے ہوں، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور نام کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی غلامی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی مان رہے ہیں۔ تو اللہ کی مان رہے، یا تم لوگوں نے اللہ کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے؟ گدھے کے بچوں، کیوں نہیں تم غور کرتے؟ اور جن ملاٹوں کے پیچھے تم چل رہے ہو، تمہیں تو ان ملاٹوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ملا جی، ہم نے آپ کی اطاعت و اتباع نہیں کرنی، ہم نے اللہ کی اطاعت و اتباع کرنی ہے۔ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو اللہ کی بات ثابت کرو۔ آؤ آج دیکھو احمد عیسیٰ آیا ہے سامنے، تو آؤ احمد عیسیٰ نے تمہاری نمازوں، تمہارے حجوں، تمہارے روزوں، تمہارے جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں، جس میں بھی تم اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، ایک ایک بات ہو، تمہارے پورے کے پورے اسلام کو جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آؤ، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو، اپنی بات کو سچا ثابت کرو۔ ملا جی، ملاٹا جی، ہم میں عقل ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ ایک طرف ہم احمد عیسیٰ کی بات سنتے ہیں، دوسری طرف آپ اس کے مقابلے اپنی بات پیش کرو اگر آپ حق پر ہو۔ ہم دونوں کی سنتے ہیں، رب نے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم سمجھ جائیں گے حق کیا اور باطل کیا ہے۔ یہ کرنے کی بجائے آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ وہ ملاٹے تمہارے سامنے کیا کرتے ہیں؟ اپنی چرب زبانی کرتے ہیں، چرب زبانی کا استعمال کرتے ہیں، وہ بڑی یہ جلیبیاں بناتے ہیں، باتوں کو گول مول گھماتے ہیں، رنگ برنگی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تم
سکون سے ان کی بات مان لیتے ہو. جی ہم تو احمد عیسیٰ کو جواب نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مشہور نہیں ہے. وہ گدھے کے بچوں، اور کتنا کوئی مشہور ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے تمہارا بچہ جانتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ حق کی پہچان ہے؟ جتنے بھی رسول آئے ہر رسول اکیلا تھا. قرآن اٹھا کر دیکھو، ایک طرف ساری کی ساری عوام ہے، اکثریت، دوسری طرف اکیلا رسول ہے. جب بھی کوئی بھی رسول آیا تو اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، رب تو یہ کہہ رہا ہے. یہ حق ہونے کی پہچان ہے، یہ پہچان ہے حق ہونے کی. یہ رسولوں کی سنت ہے، یہ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ابراہیم کی ملت ہے، یہ محمد کا طریقہ ہے. او گدھے کے بچے، تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیوں نہیں تم اپنی عقل استعمال کرتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس سے بڑھ کر بھی تمہارے اوپر حق واضح کیا جا سکتا ہے؟